بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری پوسٹ احادیث قدسی متن کی تحقیق کے حوالے سے ہے۔ اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنی کتاب 101 احادیث قدسی کی شیخ اکبر کی مخطوطات سے لیے گئے متن کی تحقیق کر رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ ابھی ہم حدیث نمبر 21 پہ ہیں، اور اس دفعہ ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر حدیث کا کچھ نہ کچھ خلاصہ لکھا جائے۔ خلاصہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ نے احادیث جس طرح سے ذکر کی ہیں وہ آپ اس طرح سے بہتر سمجھیں گے جب آپ کو شیخ کا پورا سمجھ میں آئے گا کہ شیخ کسی حدیث کو کیوں اس حدیث قدسی کتاب میں شامل کر رہے ہیں اور باقی حدیث جو اس سے ملتی جلتی ہیں ان کو کیوں شامل نہیں کر رہے۔ تو شامل کرنا بھی ایک وجہ ہے، پھر حدیث کے کسی ایک حصے کو کیوں شامل کر رہے ہیں، مطلب بڑی حدیث ہے تو اس میں سے ایک پیراگراف یا ایک لائن یا دو لائنیں کیوں شامل کر رہے ہیں، پوری حدیث کیوں نہیں شامل کر رہے ہیں۔ پھر جس حصے کو شامل کر رہے ہیں اس میں وہ کیا خاص چیز بتانا چاہ رہے ہیں، تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ شیخ جو ہے وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ تو کوشش ہم نے اس دفعہ یہ کی ہے کہ حدیث کا خلاصہ جو ہے وہ لکھا جائے۔ پہلے جو ہمارے 2 ایڈیشن شائع ہوئے ہیں اس میں حدیث کا خلاصہ نہیں ہوتا تھا، مطلب حدیث ہوتی تھی اور نیچے حاشیے میں اس کی شرح وغیرہ ہوتی تھی، اور شرح میں بھی بس شیخ کا کلام ہوتا تھا، تو زیادہ تر لوگوں کے لیے وہ سمجھنا مشکل ہوتا تھا۔ تو ابھی کوشش یہ کی ہے حدیث کا خلاصہ جو ہے وہ نقل کیا جائے۔ خلاصے سے مراد یہ ہے کہ اس حدیث میں شیخ بتانا کیا چاہ رہے ہیں، مطلب مختلف حدیثیں جو ہیں وہ جڑی ہوتی ہیں، ایک حدیث پچھلی حدیث سے جڑی ہوتی ہے، یا کسی حدیث میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ اس کا کوئی شاہد یا کوئی تفصیل شیخ نے فتوحات میں لکھی ہوتی ہے۔ تو جب آپ فتوحات میں وہ تفصیل پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ حدیث بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ تو اسی طرح بس یہ خلاصہ جو ہے اس میں کوشش یہی کی ہے کہ فتوحات سے چیزیں نکالی جائیں، یا حدیث کا وہ مفہوم جو عمومی طور پہ لوگوں کی نظر سے اوجھل رہتا ہے، لیکن شیخ کے علوم کی روشنی میں وہ چیز اتنی واضح ہوتی ہے کہ وہ سامنے آنی چاہیے۔ تو اس میں نئی نئی باتیں بھی پتہ چلیں گی، اور ان کے تمام شواہد جو ہیں وہ شیخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو یہ خلاصہ جو ہے بس اسی طرح سے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب یہ کتاب اس کے 3رے ایڈیشن میں حدیث قدسی آئے گی تو یہ بہت ہی بہترین شکل میں آئے گی، کیونکہ اس کو بھی ہم نے تمام ساری کی ساری تحقیق کی ہے، مخطوطات خود منگوائے ہیں، اس کو چیک کیا ہے، ایک ایک لفظ جو ہے اس کو دیکھا ہے کہ شیخ نے کس طرح استعمال کیا ہے، حدیث کی کتابوں میں کس طرح ہے، اور اگر مختلف کیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، اور جو مختلف کیا ہے وہ نیچاشی میں بھی لکھ دیا کہ یہ اصل میں تھا، یہ شیخ نے کیا، شیخ کی سند بھی مختلف ہے۔ تو یہ مختلف اس میں فیکٹرز جو ہیں وہ بیچ میں آ گئے۔ تو یہ حدیث نمبر 21 میں ہم تھے، انشاءاللہ اسی سے ابھی کنٹینیو کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی لیکچر وغیرہ نہیں ہے، نہ کوئی درس ہے، نہ حدیث پڑھ کے سنائیں گے، نہ کچھ کریں گے، کیونکہ پھر ٹائم خرچ ہوتا ہے۔ مقصد صرف اتنا بتانا ہے کہ ابن عربی فاؤنڈیشن میں ہم یہ حدیث قدسی کا جو نیا ایڈیشن بنا رہے ہیں اس میں ہم کس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ تو زیادہ تر تو میرے خیال میں مائک آف ہی رہے گا، اگر کوئی ایسی چیز آئی جو بتانے کے لائق ہوئی تو پھر دوبارہ سے مائک آن کر لوں گا۔ ابھی آپ مجھے اجازت دیں، مائک بند کر کے میں انشاءاللہ بس یہ کام ہم شروع کرتے ہیں۔ تو بس آگاہی مقصد ہے، لوگ دیکھ لیں، سمجھ لیں، تو انشاءاللہ ان کو کتاب آئے گی تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ابھی جو ہے کچھ نہ کچھ ان کو پتہ چلے گا کہ کتاب کس طرح سے آ رہی ہے۔ تو میں بس ابھی مائک بند کرتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ بس یہ بغیر آواز کی ویڈیو ہوگی، اگر کوئی ضرورت پڑی تو بیچ میں ڈال دیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔